اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے نبی آئے، کوئی علاقے کے لیے نبی، کوئی قوم کے لیے نبی، کوئی کسی خاندان کے لیے نبی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خاندان کی طرف، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، خاندان کی طرف نبی بن کر آئے۔ کوئی کچھ انبیاء تھے، نبی تھے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ، نوح علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ کوئی خاندان کے لیے نبی بن کر آئے، کوئی قبیلے کے لیے نبی بن کر آئے، کوئی کسی قوم کے لیے نبی بن کر آئے، کوئی کسی شعبے والے کے لیے نبی بن کر آئے۔ جب ہمارے اور آپ کی اور قیامت تک کے انسانوں کے نبی کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو آپ میرے نبی فرما دیجئے، اے لوگو میں تم سب کی طرف قیامت تک کے انسانوں کی طرف نبی بن کر آیا۔ ہمارے نبی آخری نبی قیامت تک جمیعہ نے آ کر تالا لگا دیا کہ اس کے بعد اور کوئی نہیں۔ قیامت تک ساری انسانیت کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میں نبی بن کر آیا ہوں، نبی بن کر آیا ہوں۔ سب سے اعلیٰ عرفہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کو ڈر ہوا کہ کوئی دشمن آ کر نبی پر حملہ نہ کر دے، اس لیے سارے صحابہ اللہ کے نبی کے دائیں بائیں ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی تہجد سے فارغ ہوئے، صحابہ کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو اے صحابہ، اللہ نے مجھے کچھ چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ ان وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میری نبوت اور رسالت کو قیامت تک کے لیے عام کر دیا ہے۔ پہلے نبی کو ایک وقت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، ایک علاقے کے لیے، لیکن مجھے اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں۔ اور دوسری اللہ نے مجھے خصوصیت عطا فرمائی کہ اللہ نے میرے دشمن پر میرا ایسا روب ڈال دیا کہ اگر وہ ایک مہینے کی مسافت پر مجھ سے دور ہو پھر بھی اس پر میرا روب چھا جائے۔ اللہ کے نبی کو یہ خصوصیت ملی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے اللہ نے کفار سے حاصل کی ہوئے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، بلکہ مال غنیمت کو کھانا جرم عظیم تھا، بڑا گناہ تھا۔ آسمان سے آگ آتی، وہ بحر پہاڑ پر مال غنیمت کو رکھتے اور آسمان سے آگ آتی، اگر وہ آگ آ کر اس مال کو ختم کر دیتی، جلا کے راکھ کر دیتے تو پھر کہتے تھے کہ یہ قبول ہو گیا۔ اور اگر آگ نہ آتی تو اس سے ایک یہ پتہ چلتا کہ یہ مال غنیمت میں کسی نے خیانت کی ہے، مال غنیمت میں سے اپنے لیے کوئی حصہ لے گیا ہے، تو آگ نہیں آتی تھی، پھر چور پکڑا جاتا تھا جس نے مال غنیمت میں سے کھایا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ یہ تیسری بڑی خصوصیت اللہ نے عطا فرمائی۔ اور چوتھی بڑی خصوصیت اللہ کے نبی نے فرمایا جو پہلے نبیوں کو نہیں ملی، وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری روئے زمین کو میرے لیے سجدے کی جگہ بنا لیا اور میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا۔ پہلی قومیں عبادت کرتی تھی، مسجد کے علاوہ عبادت جائز نہیں۔
جنگل میں کہیں اور صحرا میں وہ نماز پڑھنے کی ان کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، صرف مسجد میں عبادت کرو۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد سجدے کی جگہ بنا لیا ہے، جہاں نماز کا وقت آئے سڑک کے کنارے ہوں، جنگل میں ہوں، بیابان میں ہوں، صحرا میں ہوں، اور کہیں دور گھر ہے گھر میں ہوں، مسجد نماز کا وقت آیا نماز وہاں پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ نے میرے لیے زمین کو پاک بنا دیا ہے، اگر پانی نہیں تو تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی قوم کے لیے، پہلی امتوں کو یہ خصوصیت نہیں ملی۔ اور پانچویں خصوصیت اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے نبیوں کو ایک دعا عطا فرمائی، وہ نبی دعا مانگ کر چلے گئے اور میں نے وہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے باقی رکھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ قرآن کی بہت ساری آیات سے آخری نبی ہونا ثابت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے قرآن کو اپنے بندے پر اتارا، کس لیے؟ تاکہ وہ للعالمین سارے جہان والوں کو آخرت کے انجام سے باخبر کر دے، کیونکہ ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک رہے گی، قیامت تک چلے گی، اس لیے قیامت تک نبی کی نبوت چلتی رہے گی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں نے قرآن اپنے محبوب بندے پر نازل کیا کہ یہ سارے عالم والوں کو آخرت کے انجام سے باخبر کر دے۔ تو یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کا نام ماننے والا، جیسے کوئی کعبے کا انکار کرے تو وہ کافر، کوئی قرآن کا انکار کرے تو وہ کافر، کوئی ختم نبوت کا انکار کرے تو وہ بھی کافر، وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال وہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے گھر بنایا اور اسے خوبصورت کیا، اچھا گھر بنایا، رنگ روغن کیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی رہی، ایک اینٹ کی جگہ۔ لوگ آ رہے ہیں اور اس گھر کو دیکھ رہے ہیں اور تعجب، حیرانگی ظاہر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں باقی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، میں نے آ کر اس عمارت کو مکمل کیا اور میں آخری نبی ہوں۔